السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بروز منگل بتاریخ 7 جنوری 2025 یہ پیارا ویڈیو ناظرین کے لیے مدرسہ روضۃ المؤمنات لامجانہ، تعلقہ اوسا، ڈسٹرکٹ لاتور، مہاراشٹر۔ ماشاءاللہ خوبصورت نظارہ باہر کا، انشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا، بسم اللہ خرجنا، وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ ماشاءاللہ آج ہمارے پیارے بچے گنا کھانے والے، ماشاءاللہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ہمارے ادارے کی طالبات اللہ کی یہ نعمت گنا کھاتے ہوئے۔ پیارے بچوں، اس وقت آپ نے پانی پینے کی دعا ہے، کھانا کھانے کی دعا ہے، دودھ پینے کی دعا ہے، ہر چیز کی دعائیں ہیں، اور دعائیں پڑھنا سنت اور مسنون ہے۔ اس وقت آپ نے کون سی دعا پڑھی ہے؟ شاباش۔ ہر عمل کے لیے بسم اللہ ہے اور سب سے پیاری دعا ہے۔ اس وقت ہماری یہ طالبات گنا کھا رہی ہیں۔ ناظرین کے لیے میں آپ کو بتاؤں ایک بات، اکثر ہم ویڈیوز بناتے رہتے ہیں، جو مخیرین ہیں، مخلصین ہیں، ایجوکیشن کے اعتبار سے تعلق رکھنے والے حضرات اس سے نالج حاصل کرتے رہتے ہیں۔ بچے اس وقت گنا کھا رہے ہیں اور ہم ویڈیو بنا رہے ہیں۔ جب سے ہمارا ادارہ قائم ہے، یہاں اطراف گاؤں دیہات کے لوگ ہمارے بچوں کو ہمیشہ گنا لا کر کے دیتے رہتے ہیں، اور بچے ماشاءاللہ ہفتے میں ایک مرتبہ تو گنا کھاتے ہی رہتے ہیں۔ جنہیں اللہ نے کھیتیاں دی ہیں وہ اپنے مال میں اللہ والوں کا حصہ سمجھا کریں۔ ادارے کی طالبات ہوں یا ادارے کے طلباء ہوں، مدارس لڑکوں کے ہوں یا لڑکیوں کے ہوں، جس علاقے میں بھی ہیں، مخیرین کو چاہیے کہ اپنے اس علاقے کے بچوں کو اس طرح سے کھلا کر کے خوش رکھیں۔ جب یہ خوش ہوں گے، ان کی دعائیں آپ کو ملے گی اور اللہ برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ بچے گنا کھا رہے ہیں، آپ کھاتے ہوئے بچوں گنے کے تعلق سے اس کی افادیت، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت کو بھی سنیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، انشاءاللہ سب سنیں گے نا، انشاءاللہ عمل بھی کریں گے، کھاتے بھی رہیں گے، دوسروں کو کھلاتے بھی رہیں گے نا انشاءاللہ۔ یہ جو گنا آپ کھا رہے ہیں بچوں، یہ گنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ گنے کے ذریعے بہت ساری چیزیں بنتی بھی ہیں۔ گنا فطری طور پر، طبعی طور پر جس طریقے سے آپ کھا رہے ہیں، یہ کھانا بہت زیادہ مفید ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے آپ کے دانتوں میں بڑی مضبوطی آ جائے گی، مسوڑے بھی اس میں مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ابھی گنا کھاتے وغیرہ کسی کے پاس ایسی تکلیف ہو دانتوں میں کہ اس کے سے خون نکل رہا ہو، تو یہ مرض بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ چھوٹی سی عمر میں آپ کی ماشاءاللہ اس کی عمر کو، اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور ہمیشہ اس نظام کو اپنے باقی رکھیں۔ فطرتاً گنا کھانے کے بے شمار فائدے، اس میں سب سے بڑا فائدہ موٹاپا کم ہوتا ہے۔ جو لوگ موٹے ہوتے ہیں صحت میں، اگر وہ گنا تسلسل سے کھا رہے ہیں، موٹاپا ان کا ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ بچوں کو مدرسے میں رہتے ہوئے یا اپنے گھر پر رہتے ہوئے سوکھی کھانسی ہوتی ہے۔ کھانسی سمجھ رہے بچوں؟ کون سی کھانسی؟ سوکھی۔ سوکھی کھانسی کیسی ہوتی ہے؟ جیسے اس طرح سے کھانستے رہتے ہیں نا، تو سوکھی کھانسی کا بہترین علاج گنا کھانے میں ہے۔ کہو الحمدللہ۔ اللہ رب العزت نے کوئی نعمت بیکار نہیں پیدا کی ہے۔
صحیح ہے یا غلط ہے بولو؟ اللہ کی ہر نعمت پر شکر گزاری ہو اور اس کی قدر ہو۔ آج چھوٹی عمر سے آپ کھا رہے ہیں، جب تک اللہ نے مضبوطی رکھی ہے اس کو کھاتے رہیے فطری طور پر۔ بلغم سمجھتے ہیں؟ بلغم، بلغم کس سے کم ہوتا ہے؟ گنا کھانے سے۔ موٹاپا کم ہوتا ہے، خشک کھانسی کم ہوتی ہے، بلغم کم ہو جاتا ہے۔ عموماً کچھ لوگ پریشان رہتے ہیں کس چیز کے لیے؟ پیٹ کی گرمی کے لیے۔ کائے کے لیے بولو؟ پیٹ کی گرمی کے لیے، سینے میں جلن کے لیے، پیٹ میں جلن کے لیے۔ تو پیٹ کی گرمی، سینے کا جلن یا پیٹ کا جلن، یہ بھی گنا کھانے سے ہی کم ہوتا ہے۔ گنے کے کھانے کے تعلق سے اطباء بتاتے ہیں گنا کھانے سے دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ مدارس میں پڑھنے والے بچے بچیاں، کوئی حافظ بن رہے ہیں، کسی کو نعت خواں بننا ہے، کسی کو گائک بننا ہے، جو گنا تسلسل سے کھاتا ہے اس کی آواز صاف ستھری ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم بچپن سے گنا کھاتے ہیں، بہت شوق سے کھاتے ہیں، تو گنا کھانے سے آواز صاف رہتی ہے۔ بہترین قاری بننا ہے تو آپ نعت خواں بھی بن سکتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے آواز صاف ستھری ملی نہیں ہے، مسئلہ وہ نہیں ہے، تو گنا کھائیے، آپ قرآن اچھا پڑھ پائیں گے، نعت اچھی پڑھ پائیں گے، حمد اچھی پڑھ پائیں گے۔ تو گنا کھانے سے آواز بھی صاف، گلا بھی صاف رہتا ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو گنا تو کھانا چاہتے ہیں لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ گنے کا رس خریدی لے کر کے پھر پیا کرتے ہیں۔ ہم لوگ چونکہ شہروں میں جب آدمی رہے گا تو مجبوراً اس کو ویسے ہی کرنا پڑتا ہے، لیکن گاؤں دیہات میں ہیں تو اس کے خوب مزے آپ لے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ رات میں آپ دعا دیجیے ان تمام حضرات کو جو ہمارے اس ادارے میں ماشاءاللہ اس طرح سے کھیتوں سے نکلنے والی چیزیں بچوں کو ہدیتاً لا کر دیتے ہیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان کو خوب برکت عطا فرمائے۔ لاتور میں ہمارے فروٹ مارکیٹ سے ماشاءاللہ ہر سنیچر کو آپ بچوں کے لیے اتنے فروٹس آتے ہیں۔ آپ دعا دیجئے ان تمام کے تمام حضرات کو جو اس مدرسے کے لیے اور اس طرح سے دنیا بھر کی جتنے مدارس میں بچوں کو اچھی چیزیں کھلاتے ہیں، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ خصوصاً ہمارے لاتور کے فروٹ مارکیٹ کے جتنے احباب مدارس کو، لاتور ضلع کے مدارس کو فروٹ دیتے رہتے ہیں، اللہ انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے کمائی میں برکت عطا فرمائے۔ آپ کے نالج میں اضافے کے لیے ایک بات اور بتا دوں بچوں، بدن کے اندر میں زہریلا پن ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں نے، اطباء نے یہ بات لکھی ہے کہ بدن میں اگر زہریلا پن ہے تو گنا کھانے سے وہ زہریلا پن ختم ہوتا ہے۔ جیسے چہروں پر کیل، مہاسے، بدن میں خارش جس کو ہم کھجلی کہتے ہیں، گنے کے رس سے یہ فائدے ہے کہ وہ بھی الحمدللہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی بدن کا زہریلا پن، جو بھی زہریلا مواد ہے بدن میں وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنے کی اتپن کے تعلق سے یہ برکت رکھی ہے کہ سال کے 12 مہینے آپ دیکھیں گے گنا ملے گا آپ کو۔ سردی کے موسم میں سب سے زیادہ رہتا ہے، اس موسم میں، جس موسم میں آپ لوگ گنا کھا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارے ایک دوست نے ہم سے پوچھا تھا گنا کسے کہتے ہیں، ایک عرب دوست نے، تو گنے کو الگ الگ لینگویج میں الگ الگ انداز میں پکارا جاتا ہے، کہا جاتا ہے۔ اب میں آپ بچوں سے پوچھوں گا مراٹھی میں گنے کو کیا کہتے ہیں، انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ اور گنا اردو لفظ ہے کہ ہندی لفظ ہے؟ اردو گنا کسے کہتے ہیں، اردو یا ہندی؟ اچھا ماشاءاللہ۔ اگر آپ کو کسی کو سمجھانا ہو جو گنے کا تعارف نہ جانتا ہو تو آپ کہنا گنا، بانس کا جو درخت ہے نا، بانس کا درخت، ہم نے یہاں جو بانس کی لکڑی کہتے ہیں، سیم ویسی یہ بھی، بانس کے درخت کی وضع خطا جیسی ہوتی، اس کی بھی ویسی ہی ہے۔ گنا میٹھا ہوتا ہے، رسیلا ہوتا ہے۔ گنے کے ذریعے سے آپ دیکھتے ہیں شکر بنتی ہے، بڑے بڑے شوگر کارخانے ہیں، اس سے گڑ تیار ہوتا ہے، پھر گڑ سے بے شمار چیزیں بنتی ہے۔ اور بہت سے غریب لوگوں کے مکان میں آپ دیکھیں گے وہ چپاتی کے ذریعے سے اپنے بچوں کو، یہ گنے کا پاک بنتا ہے، پاک گڑ بننے سے پہلے پاک کا بھی استعمال ہوتا ہے، آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں، ایک قسم کی خوراک بنا سکتے ہیں آپ اس کو۔ جن بچوں کو یا جن لوگوں کو دائمی طور پر نزلے کی شکایت ہو، زکام کی شکایت ہو، گلے میں خارش ہو،
وہ گنے کا استعمال کیا کریں۔ انسان کی باڈی میں اللہ نے بے شمار چیزیں رکھی ہیں۔ گردہ جانتے ہیں؟ گردہ، یہ گنا گردے کی بیماریوں کو ختم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب کبھی موقع ملے کھانا کھانے کے بعد، بہت سے لوگ کولڈ ڈرنکس وغیرہ پیتے رہتے ہیں، اس کی جگہ ایک گنا کھا لیجئے تو نظام ہاضمہ کو بہتر بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کی ہم سب کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعتاً آج کا دن ہمارے ادارے کے لیے تعلیم کے وقت کے بعد اور معلمات کے لیے یہ خوشگوار دن ہے، خوشی مسرت کا دن ہے، اور الحمدللہ ہری بوٹ کا موسم آتا ہے تو بچے اس وقت وہ فائدے اٹھا لیتے ہیں، وہ کھاتے ہیں، اور گنے کے موسم میں گنا، گاجر کے موسم میں گاجر، اللہ کی تمام نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ خوشی ہوتی ہے، بچے پیر جمعرات کا روزے کو پابندی سے ماشاءاللہ اہتمام سے رکھا کرتے ہیں، 24 گھنٹے کے جو ادارے کا جو نظام ہے اس میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ آپ تمام معلمات کو، خادمات کو اور تمام بچوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائیں، خوش رکھے۔